الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وفي رواية أخرى اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، کل اہل بیت کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ بہت غور سے آپ لوگ سن رہے ہیں. غور سے سننے والے حضرات کو ہی اعتراض ہوتا ہے. تو بہت سارے حضرات نے آخر میں یہ بات سامنے رکھی کہ ازواج مطہرات کی تعداد 11 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے. یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور حضرت ماریہ کا نام 11 ازواج مطہرات میں نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، اگرچہ سیرت نگاروں نے ان کو حضور کی بیوی میں داخل کیا ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی اور ان کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح قول کے مطابق بیوی نہیں ہے بلکہ باندھی ہے، اس لیے ازواج مطہرات میں ان کا نام داخل نہیں. دوسری بات، دشمن کی چالوں کو سمجھنا یہ ایک چیلنج ہے. دشمن سمجھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ڈائریکٹ صحابہ کرام کی ذات پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، کوئی عاشق رسول کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ ڈائریکٹ حملہ صحابہ کرام کی ذات پر نہیں کرتے، پہلے ہدف اور نشانہ یزید کو بناتے اور یزید کے واسطے سے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنے بعد نائب بنایا تھا، تو دوسرا ٹارگٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوتی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے جلیل القدر صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا. اور ملک شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، تو پس پردہ ان کی ذات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھا تھا، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اصل نشانے پر صحابہ، یہ تو یزید کی آڑ لی جاتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈائریکٹ صحابہ کرام پر حملہ نہیں کرتے، یزید کے واسطے سے تمام صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کرتے. یزید سے کوئی ہم بھی محبت نہیں کرتے، اس کے جو کرتوت ہے اس سے کون متفق ہو سکتا ہے؟ مگر صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنانا اور یہ کہنا کہ خلفائے ثلاثہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو یہ قطعاً غلط ہے. بلکہ ہم میں سے ہر ایک اہل بیت میں سب سے پہلے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ازواج مطہرات داخل ہیں. اور صحیح مسلم شریف کی روایت کہ جس کے نتیجے میں بتایا تھا کہ 5 تن، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو اہل بیت میں داخل کیا تھا. ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہر صحابی رسول محبت کرتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے صحبت پائی ہے ان سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان کا جز ہے.
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے بہترین وعدہ کیا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور کی صحبت نصیب فرمائی اور بڑا مقام عطا فرمایا، معیار ایمان ان کو بنا دیا. اس لیے صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام امت کے لیے معیار حق ہیں. بہت سارے لوگ اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی معیار حق نہیں ہے. یہ بھی حملہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کی ذات پر. اور سب سے پہلے ہندوستان میں اس پر جس عالم دین نے گرفت کی تھی اور بہت زبردست گرفت کی تھی وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. اس لیے اس جملے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی معیار حق نہیں ہے. یہ بھی پس پردہ حضرات صحابہ کرام کے خلاف تیر چلایا جا رہا ہے. قرآن و سنت اور تمام صحابہ کرام کی اقوال چند شرائط کے ساتھ حجت ہے ہمارے نزدیک، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کس طریقے سے صحابہ کرام پر حملہ کرتا ہے. تیسری بات، پہلے اعتراض کا جواب ہو گیا. دوسرا، یزید کی آڑ میں صحابہ کرام کو کیسے نشانہ بنایا جاتا ہے، کیسے کیسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، بظاہر سادہ ہوتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین پیش آئی ہے، اس میں قرآن کریم کو اوپر اٹھایا گیا تھا اور دو صحابہ کرام طے ہوئے تھے کہ صلح کے شرائط طے ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک جماعت الگ ہو گئی تھی کہ ہم انسانوں کو حکم کیسے بنا سکتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ بات تو اچھی پیش کی جا رہی ہے مگر مقصد غلط ہے. اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے خروج اختیار کیا تھا اور یہ خوارج بن گئے تھے. بعد میں جو جنگ نہروان پیش آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کا خاتمہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ مرتد اور کافر سمجھتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے ایمان سے نکل گئے. خیر، تو بہت سی مرتبہ بات اچھی پیش کی جاتی ہے مگر ارادہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ بات کہ حضور اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ہمارے لیے معیار حق نہیں، بظاہر بات بہت اچھی ہے مگر حملہ کن ذاتوں پر کیا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز، جب سے تاریخ کا قلمدان متعصب لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ مظلوم اگر کسی شخصیت کو بنایا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے سال ہاں سال کے کارنامے لوگ بھول جاتے ہیں، جو کاتب وحی ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں دی ہیں، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، اور ان کے سال ہاں سال تک کے کارنامے آگے آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کیے جائیں گے. ان سب کارناموں کو بھول کر کے صرف 4 سال یا 4.5 سال کا عرصہ جو ایک اجتہادی خطا کی بنیاد پر اختلاف کا چل رہا ہے، اس بنیاد پر اور تاریخی روایات کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت بنا دیا گیا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور کے زمانے میں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا، ان کے کیا کارنامے رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اس کا بھی مذاکرہ بار بار ہونا چاہیے. دشمن حملے کر کے یہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی صحابہ سے بغض پیدا ہو جائے، یا بغض پیدا نہ ہو تو کم سے کم اتنی محبت یہ صحابہ سے نہ کرے جتنی ہونی چاہیے. اس لیے ہم لوگ کو بھی سمجھنا ہے. خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی رشتہ داری قریبی تھی، آپ اس کو تفصیل سے اگر پڑھیں گے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب نعمانی دامت برکاتہ انہوں نے بہت ضخیم کتاب لکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں.
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اعتراض کا جواب دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت مختصر اگر عرض کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 5ویں نمبر پر جو عبد مناف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک ہاشم جن کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے بیٹے تھے عبد شمس، اور ان کی اولاد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہاشم کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو خاندان بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد شمس کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے ان کو بنو امیہ کا خاندان کہا جاتا ہے۔ تو یہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کے 5ویں پشت پر آ کر کے دونوں مل جاتے ہیں۔ تو کتنا قریبی تعلق۔ دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم زلف بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ محترمہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ شریک بہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اب دونوں بہنیں ایک حضور کے نکاح میں ہیں اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، تو یہ آپس میں ہم زلف ہوئے۔ ہم زلف کو ہم کہتے ہیں ساڑو۔ تو یہ کتنا قریبی رشتہ ہے۔ تیسرا رشتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان، اور ام حبیبہ کے والد کا نام بھی ہے ابو سفیان۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ تو بہنوئی اور برادر نسبتی، سالہ ایک غالب ہو جاتے ہیں، اس لیے اردو میں بہترین لفظ استعمال ہوتا ہے برادر نسبتی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بہنوئی لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے کی وجہ سے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ تو خاندانی رشتہ کیا ہے؟ 2 بہنیں ایک حضور کے نکاح میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ام حبیبہ، یہ کن کے نکاح میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ یہ کتنا حضور سے قریبی تعلق ہے۔ اتنا قریبی تعلق ہونے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، کون اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ پلس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام تھا علی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی علی رکھا تھا، علی اصغر اور علی اکبر، ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو بیوی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی والدہ۔ تو اس تعلق سے اگر رشتہ سمجھیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت میمونہ حضرت حسین کی ساس لگتی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حسین کے گھر میں، اور ان سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت علی، جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ تو خاندانی رشتہ، برادر نسبتی کا رشتہ، ہم زلف کا رشتہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت میمونہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس لگتی ہے۔ یہ ہے ان کا قریبی رشتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم اہل ایمان کے درمیان
اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کر رکھی ہے محبت پیدا کر دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان یہ بہت جنگ میں پیش رہتے تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، ورنہ یہ کفار مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک طرح کی دشمنی چل رہی تھی، اور محبت پیدا کرنے کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کی ایک تفسیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے محبت ایسے پیدا فرمائی کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تمام ایمان والوں کی ماں بن گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ایمان والوں کے ماموں بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں خاندانوں کو جوڑ دیا۔ یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے، بہت ساری مسئلے ہیں مگر اس کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی گہری ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے ہیں سن ہجری 6 میں، مگر اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، تو اس عمرے کی قضا کے لیے آپ تشریف لائے ہیں سن ہجری 7 میں۔ عمرۃ القضا کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مرحبا کہا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دوسری روایت آپ کو ملے گی کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی سن ہجری 8 میں۔ ان دونوں روایتوں کو اس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو حضور کا حکم ہوتا تھا کہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو سن ہجری 7 میں اسلام قبول کر لیا تھا مگر اس کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ والد مسلمان نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ خاندان کی طرف سے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے، مگر جب مکہ فتح ہو گیا، والد بھی مسلمان ہو گئے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی آج پناہ لے گا اسے بھی امن ہے۔ تو ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے سن ہجری 8 میں اپنے اسلام کا برملا سب کے سامنے اظہار کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مجلس میں حاضر باش رہنے والے، ہمیشہ حضور کی مجلس کو لازم پکڑ لیا تھا۔ اس لیے جب آسمان سے وحی آتی تھی، ان کے لکھنے والے کاتبین وحی جتنے تھے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منتخب کیا تھا۔ تو یہ کتنا بڑا مرتبہ حضور کے دربار میں ان کو ملا تھا کہ یہ کاتب وحی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ردیف بنایا، اپنی سواری کے پیچھے ان کو بٹھایا اور پوچھا، اے معاویہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن سے لگ رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ پیٹ کا حصہ، یعنی اس میں سینہ بھی آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس حصے کو علم سے بھر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے دعا کی ہے کہ امیر معاویہ کا سینہ علم سے بھر دیا جائے۔ اور بعض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور کو سنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور دعا دے رہے ہیں، اللہم علمہ معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور سنت کا علم عطا فرما، والحساب، اور سیاست کے امور کا حساب کیسے اور کیسے چلانا ہے۔ بہت زبردست مدبر آدمی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل روم کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پر مار سکے اور اہل اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کی بدولت امور سیاست کا حساب کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ وقیہ العذاب، اور ان کو اللہ عذاب سے بھی بچا دے۔ تو جہنم سے آزادگی کا سرٹیفکیٹ زبان نبوت سے نکلا۔ اور ایک دعا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو راستہ دکھانے والا بنا دے، مہدیہ، راستہ پانے والا بھی بنا دے، یعنی وہ لوگوں کو سیدھا راستہ بھی بتاتا ہوں اور خود اس نے بھی سیدھا راستہ پا لیا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ واہد بہ، اور ان کے ذریعے ہدایت کے راستے سب کے لیے کھول دے۔ تو کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت ملی۔ ایک مرتبہ
جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے میں موجود تھے، دروازے پر دستک دی گئی، آپ نے پوچھا کہ کون؟ بتایا گیا کہ معاویہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، دیکھا تو کان کے اوپر پین ہے اس زمانے کی، تو حضور نے فرمایا معاویہ کان پر پین رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کے فرامین کو اور آسمان سے اترنے والی وحی کو میں لکھ دیتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ان کے دور کے حالات کا ذکر کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت تمہیں خلافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو بھی خلافت کا تاج پہنایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، مگر میرے زمانے کے مقابلے میں وہ زمانہ فتنوں کا اور مزید خراب ہوگا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میرے بھائی کے حق میں آپ دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمایا۔ ایک اور موقع پر غزوہ حنین میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا تھا۔ حنین اور طائف ہر غزوے میں حضور کے ساتھ شریک رہتے تھے، مگر حنین اس میں مال غنیمت خوب آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 40 اونٹیاں چاندی دی تھی۔ ایک اونٹیاں چاندی 40 درہم کے برابر، اور 40 اونٹیاں کتنے بنتے ہیں؟ 1600 درہم بنتے ہیں۔ ایک اونٹیاں 40 درہم، 40 اونٹیاں 1600 درہم۔ حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب نے 2026 کا حساب لگایا ہے، فرماتے ہیں 32,64,000 روپے آج کی ڈیٹ کے بنتے ہیں۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت میں سے اتنا حصہ 100 اونٹ 32,64,000 روپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو عطا فرمائے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ یہ مقام تھا حضور کے زمانے میں۔ بہت ساری باتیں ہیں، تھوڑا دور صدیقہ میں بھی جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے خاطر جو خطرناک جنگ پیش آئی ہے، جس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جو حافظ قرآن کی اور شہید ہوئی، اس کا نام ہے جنگ یمامہ۔ سن ہجری 12 میں یہ پیش آئی ہے، اور مسیلمہ کذاب جس نے حضور کے دور میں آخری دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والے 3 لوگ، حضرت وحشی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلا تیر چلا کر زخمی کرنے والے حضرت وحشی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ فضیلت ان کو حاصل، اور دوسرا تیر چلا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزید زخمی کیا تھا، اور ابو دجانہ نے تیسرا وار کیا تھا، اور تلوار کے ذریعے خطرناک وار کہ اس کا کام تمام ہو گیا تھا۔ تو یہ بڑا کارنامہ اس میں شریک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے اتنے عظیم سپاہی۔ بعد میں ملک شام کی جنگ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بھیجا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، یہ بھی پکے سچے صحابی ہیں، اور پہلے ان کا قافلہ بھیجا تھا مگر فوج کم پڑ گئی تھی، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور ان کے ہاتھ اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا گورنر بنایا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیصر اور کسریٰ کے خلاف جنگ شروع ہو گئی تھی، مگر اس کا خاتمہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا، اور اس میں سارے سیاسی امور کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین کی ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آپ آیا کریں۔ تو ایک مرتبہ تشریف لے گئے،
تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور گھر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیاسی امور کا مشورہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی بات خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو بیٹے کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے کیسے اجازت ملے گی، یہ سمجھ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کسی اور موقع پر ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی آپ ہمارے پاس بھی آ جایا کریں۔ تو فرمایا امیر المومنین ایک مرتبہ آیا تھا، آپ سیاسی امور کے تعلق سے مشورہ کر رہے تھے، میں نے یہ سوچا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو حسین کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا بیٹے کا مقام اور ہے اور آپ کا مقام میرے نزدیک اور، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے اہل بیت کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کی محبت کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت، خیر بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم مدبر اس امت کو ملا۔ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر حضرت امیر المؤمنین نے کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم قافلے کے ساتھ استقبال کے لیے نکلے۔ تو امیر المؤمنین تو چونکہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، صاف گو تھے اور حق گو تھے، فرمایا معاویہ آپ تو ٹھاٹ کے ساتھ حکومت کر رہے ملک شام پر، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی محتاج اور سائل آپ کے دروازے پر بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے، اس کا کام جلدی بنتا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ نے ٹھیک سنا اور دونوں باتیں درست ہیں، اگر آپ مجھے منع کریں تو میں اس سے رکنے کو تیار ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ پورے حجاز میں ننگے پیر تم کو چلاؤ اور تمہیں اس کی سزا دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین جہاں آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے یہاں جاسوس بہت ہے، یہاں سازشوں کے اڈے بہت ہیں، اس لیے میں نے اپنے دروازے پر دربان رکھے ہیں اور میں نے جو شان و شوکت اختیار کی ہے اس سے اسلام اور اہل اسلام کا رعب ان لوگوں کے اوپر چھایا ہوا، تو میں نے یہ اپنے خاطر نہیں کیا۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا اگر آپ اپنی بات میں درست ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے غلط بیانی کی ہے تو یہ آپ نے ایک چال چلی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا امیر المؤمنین آپ کے دوست نے آپ کے سوال کا کتنا اچھا جواب دیا کہ یہاں سازشوں کا اڈا ہے، ہر کسی کو اجازت مل جائے تو اسلام کے ایک عظیم گورنر کی شہادت ہو جائے اور ان کی طاقت کتنی بڑھ جائے، اس لیے میں نے یہ سارے پہرے بٹھائے ہیں اور یہ شوکت اختیار کی ہے تاکہ اہل اسلام کا رعب ان لوگوں کے اوپر جمع رہے اور اہل اسلام کی طرف یہ نگاہ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر تو ہم نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ ملک شام کا گورنر بنایا۔ یہ تھا اعتماد حضرت امیر المومنین کا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، 6 سال عافیت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا تھا ایک انگوٹھی حضرت ابوبکر کو دی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا جب یہ انگوٹھی گم ہو جائے گی تو فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ مسجد قباء میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نشان زدہ راؤنڈ بنا ہوا، اس کو کہتے ہیں بیر عریس۔ اسی کنویں کے اندر لیتے یا دیتے وقت یا ہاتھ سے نکالتے وقت انگوٹھی گر گئی تھی، بہت تلاش کیا، پوری بالو اور ریت نکالی گئی مگر وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور بعد کے 6 سال کے جو حالات ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل ہے، تو شروع کے 6 سال اچھے انداز سے ان کی خلافت رہی، بعد میں پھر اعتراضات شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی اس طریقے کے حالات شروع ہوئے، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو اختلاف ہوا انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی مجلس کے اندر کیا جائے گا۔ ایک اہم بات، چونکہ آج 9 محرم شروع ہو گئی تو روزے کے تعلق سے فضیلت بھی ہمارے سامنے آ جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اس امت پر. جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی عاشورے کے روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور چونکہ حضور نے امت کو حکم دیا خالف الیہود والنصارى، ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو حضور نے یہ بھی فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا اور ان کی مخالفت کا اظہار کروں گا. مگر زندگی نے وفا نہ کی تو آپ کی تمنا کی حد تک رہ گئی. مگر چونکہ آپ کا قول بھی حجت ہے، آپ کا فعل بھی حجت ہے، آپ کا عمل بھی حجت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مخالفت کا حکم دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کو ملا دیا جائے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا دیا جائے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ عاشورہ کے روزے میں یہ ہے کہ انسان 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھے. اس سے کم درجہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا رکھے، اور اس سے کم درجہ یہ کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھے. مگر آج کل چونکہ یہودی اور نصارہ یہ سب کے سب یہ اکثریت ان کی ناستک بن چکی ہے، شاید یہ رواج بھی ان کے اندر ختم ہو گیا. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے 2 روزے رکھنا بھی مشکل ہو تو عاشورہ کا روزہ بھی اگر رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہودیوں کے ساتھ اس زمانے میں مخالفت باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا انہوں نے شاید چھوڑ دیا ہو. اس وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایسی مصروفیت ہے موقع نہیں ملتا تو 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیں. اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کے اوپر کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کی طرح یہ فرضہ نہیں ہے. البتہ فضیلت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 1 سال کے گناہ کتنے ہوتے ہیں، تو یہ فضیلت ہم سب کو بھی حاصل کرنا چاہیے. تو کل جمعرات ہے، 9ویں محرم ہے، جمعہ کو 10ویں محرم ہے. یہ موقع ملے تو جمعرات اور جمعہ کا رکھیں، اور موقع ملے تو جمعہ یا سنیچر کا رکھیں. جو بھی ہمارے لیے سہولت ہو اس طریقے سے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کل چونکہ جمعرات ہیں پھر جمعہ کا بھی بیان ہے، اور جمعہ کے دن عشاء کے بعد بھی ہے. 3 مجلس ایک ساتھ ہو جاتی ہے، تو کل کا عشاء کے بعد کا بیان موقوف رہے گا. اور چونکہ ہمارا یہ 6 روزہ پروگرام تھا تو 4 مجلسیں ہو چکی ہیں. 5ویں مجلس جمعہ کے خطبے سے پہلے ہوگی، اور پرسوں عشاء کے بعد یعنی جمعہ کے عشاء کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو مکمل کیا جائے گا. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم سب کو موت تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کو اور صحابہ کا سچا عاشق رسول ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.